کہ ہمیں ٹھیک سے گنا ہی نہیں گیا. جب ٹھیک سے گنا ہی نہیں گیا تو یہ تعین کیسے ہوگا کہ وسائل آپ کے کتنے ریکوائرڈ ہیں؟ تو اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. حافظ صاحب گڈ مارننگ کہیں گے. حافظ صاحب جتنی بھی بحث کر لیں وہ ختم یہاں پر ہی ہو جاتی ہے کہ گنا ہی نہیں گیا. حق دو کراچی کو. آپ نے اس کمپین کو لیڈ کیا کراچی میں. مجھے آپ ذرا بتائیں اس کے ریزلٹس کیا آئے؟ سندھ حکومت نے ایسا کون سا وعدہ آپ سے کیا کہ جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب شاید تھوڑا اطمینان آئے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں ابھی ہماری سی ایم صاحب سے پرسوں ملاقات ہوئی ہے. ہم گورنر صاحب سے بھی ملاقات کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ وہ وفاق اور صوبوں کے نمائندے ہیں, اور 11 تاریخ کو غالباً یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں آبادی کا مسئلہ سر فہرست ہونا چاہیے, جو کہ ایجنڈے پہ ابھی فی الحال تو ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی اس میں کراچی کی آدھی آبادی لوگ کھا گئے. اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. سن 72 سے جو مردم شماریاں چل رہی ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے اور کوئی آواز نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ ابھی جو آخری 2 مردم شماریاں ہیں اگر آپ لے لیں 98 کی اور اس کے بعد 2017 کی, تو جو شہر کی نمائندگی رکھنے والے لوگ تھے ان کو چاہیے تھا نا کہ کم از کم اس کے اوپر مؤثر آواز تو بلند کرتے. لیکن سب کے وزارتیں چلتی رہیں, حکومتوں میں شامل ہوتے رہے, ہڑتالیں بھی چلتی رہیں, اپنا دھندا بھی چلتا رہا, بھتے بھی چلتے رہے. لیکن کراچی کے اس جینون مسئلے کے اوپر جس کے نتیجے میں پوری نمائندگی کا نظام بھی بنتا ہے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ اگر مردم شماری ٹھیک سے نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے کہ 2 بہت اہم مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ شہر کو گنیں گے ہی نہیں, اس کی آبادی کا اندازہ ہی نہیں کریں گے, تو اس کے نتیجے میں آپ جو ہیں وہ شہر کا انفراسٹرکچر کیسے ٹھیک کریں گے, آپ اس کے نتیجے میں شہر کا انتظام کیسے کریں گے, شہر میں پرائس کنٹرول کیسے کریں گے, آپ شہر کے اندر ٹرانسپورٹیشن کا نظام کیا بنائیں گے, آپ کتنے لوگوں کے لیے جھاڑو لگوائیں گے, آپ کتنے لوگوں کو پانی فراہم کریں گے, آپ کتنے لوگوں کے لیے گٹر اور سیوریج کا نظام بنائیں گے. آدھی آبادی دکھائیں گے تو آپ کے منصوبے بھی آدھے ہی ہوں گے. وہ الگ بات ہے کہ ان منصوبوں پہ بھی عمل نہیں ہوتا. حافظ صاحب آدھی آبادی لیکن آدھی آبادی دکھانے سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ فائدہ 2 حاصل ہوتے ہیں. دیکھیں ایک ملی بھگت ہے تمام لوگوں کی. ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی جو ہے نا اس کے ساتھ ایک خدا واسطے کا بیر ہے وفاقی حکومتوں کو بھی اور صوبائی حکومتوں کو. اور یہ آج سے نہیں ہے, طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے. اس کراچی نے پتہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہاں اس کو محروم ابن محروم رکھتے ہیں. کراچی 41% ابھی ٹیکس کی رپورٹ آئی ہے نا, کراچی کا انکم ٹیکس کراچی کے جو لوگوں نے دیا ہے وہ ایک طرف, پورے ملک کا انکم ٹیکس ایک طرف. کوئی اسپیشل مراد دی گئی اس شہر کو؟ ایکسپورٹ سٹی ڈکلیئر کر دیا گیا سیالکوٹ کو, صرف $2.2 بلین کی ایکسپورٹ پر. ہم یہاں پر جو ہے وہ 54% جو ہماری اوور آل ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ کراچی کرتا ہے. آپ نے کراچی کو کیوں نہیں ڈکلیئر کیا؟ اس کے نتیجے میں سیالکوٹ کو وہ مراد مل گئیں, وہ فنڈز مل گئے, لیکن کراچی جیسے شہر کو وہ اضافی ایک آنا بھی دینے کے لیے تیار نہیں, اور جو اس کا حق ہے وہ بھی نہیں دے رہے. اضافی کیا دیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جتنا ٹیکس جنریٹ کرتے ہیں اور جتنا ریونیو دیتے ہیں اس کا جو ہے وہ چند % اگر آپ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے رکھ دیں تو ہمیں خیراتی پیکیجوں کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے اعلانات کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارا حق ہے یہ, ہمیں کیوں آپ خیرات کے اوپر اعلانات کرتے ہیں اور وہ بھی آپ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں دیتے. اب آبادی کے گننے کا دوسرا مسئلہ وہ ہے نمائندگی کا مسئلہ. یہ جو یہاں ہمارے شہر میں نعرے لگتے ہیں نا, میں مہاجر تو سندھی, میں سندھی تو مہاجر, اور میرا صوبہ اور تیرا صوبہ, یہ سب مسئلے ریزالو ہو جائیں گے اگر کراچی کی آبادی کو ٹھیک گن لیا گیا. تو سندھ کی جو مجموعی آبادی ہے اس میں کراچی کی آبادی تقریباً آدھی ہو جائے گی. جب آدھی ہو جائے گی تو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی آدھی ہو جائیں گی. پھر وڈیرے اور جاگیردار اپنی طاقت کی بنیاد پر مقامی سندھیوں کا استحصال کر کے اور ہاریوں کا استحصال کر کے جو جعلی جمہوریت کے ذریعے سے ہم پر براجمان ہیں اور ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں, پھر وہ نہیں کر سکیں گے. پھر کراچی کے لوگ جب ووٹ ڈالیں گے تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ ان کو ہم پکڑیں گے کہ یہ ہمارے تمناؤں کا سودا تو نہیں کر رہا. ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری اکثریت نہیں ہے, ہم کیا کریں, اور اکثریت کی بنیاد کے اوپر ہم پر فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ فراڈ قسم کا بلدیاتی بل ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے, ہمارے اختیار کو چھین لیا جاتا ہے. یہ میگا سٹی, میٹروپولیٹن سٹی ہے, یہ پاکستان کا دارالخلافہ رہا ہے, یہ پاکستان کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. یہ سندھ میں جو ہے وہ 95% ریونیو کراچی شہر جنریٹ کر کے دیتا ہے. اور اس کے ساتھ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کا سلوک تو دیکھیں آپ ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھتے چلے جائیے. پھر بلدیاتی اداروں میں جب آپ یونین کونسلوں کے اندر پیسے دیتے ہیں, میں آپ کو صرف ایک مثال دوں, اس وقت تقریباً 1500 یونین کونسلیں ہیں. جب یونین کمیٹی یا یونین کونسل ہیں پورے سندھ کے اندر, جس میں سے کراچی میں صرف یہ 200 کی تعداد میں 210, ٹھیک ہے. اب 5-5 لاکھ روپے اگر آپ دیتے ہیں
تو آپ مجھے خود بتائیں کہ آدھی آبادی کے شہر کو آپ کیا سلوک کر رہے ہیں کہ اس کو مل رہا ہے اگر ایک تو پورے سندھ میں 8 میں سے 1 آپ کو دیا جا رہا ہے جبکہ آپ ہیں آدھے. تو یہ تو بڑا ظلم ہے نا. تو پھر تعصب نہیں پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر تعصب پیدا کر کے کچھ لوگ اپنی دکان چمکاتے ہیں. پھر 30-35 سال ہم اس تعصب کی لہر کے نتیجے میں برباد ہوتے چلے جاتے ہیں. لوگ خود ہمارے ہی لوگ ہمارا استحصال کرنے لگ گئے. تو یہ چاہتے ہیں، یہ ہیں یہ جو مافیائی حکومتیں ہوتی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ اسی طرح کے حالات رہیں تاکہ یہاں پر لوگ اپنا تعصب دکھاتے رہیں، وہاں پر وہ دکھاتے رہیں. لسانی بنیادوں پہ تقسیم کرو اور سب کا استحصال کرو. اچھا حافظ صاحب، نمائندگی ٹھیک ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بھی بڑی اس پر بات کرتے ہیں، آپ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی نے حقوق کراچی ریلی بھی نکالی تھی. تو اس کیوں جو کہ آپ یہاں ہمارے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے سوال اٹھا رہے کیوں کا، اس کا جواب آپ کو ملا اپنی ریلیوں کے تھرو؟ آپ نے جو پریس کانفرنس کی یا جو آپ نے اس چیز کو رجسٹر کرایا، ان چیزوں کا آپ کو جواب کہیں سے ملا ایسا کہ آپ سیٹسفائی ہوں؟ دیکھیں، سیٹسفیکشن تو اس وقت ہوگی جب ہمارا مسئلہ حل ہوگا. ایک پولیٹیکل پارٹی جو اس شہر میں اسٹیک رکھتی ہے، جماعت اسلامی نے اس شہر کی خدمت کی ہے. ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ آپ یہ کہ جب کوئی کام کرتا ہے کچھ تو کام کریں. تو ہمارے حصے میں جب اتنا سا اختیار آیا تھا تو ہم نے الحمدللہ اتنا کام کیا تھا. نعمت اللہ خان صاحب اور عبدالستار افغانی صاحب نے. ہم تو اپنے حصے کا کام بغیر کسی حکومت کے بھی کر رہے ہیں. کورونا ہو یا بارش ہو، ہم تو سڑکوں پہ ہوتے ہیں، لوگوں کی گھروں پہ ہوتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریلیاں اور جلسے جلوس، یہ کوئی سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کتنا زبردست پارٹیسپیشن ہے لوگوں کا. ہم نے ریفرینڈم کیا تو ہر واک آف لائف کے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ اس میں اپنا کنسرن ظاہر کیا، اور جماعت اسلامی اس تحریک کو چھوڑ نہیں رہی ہے، لے کر چل رہی ہے، اور ہم اس کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. اور آپ میں بتاؤں کہ دیکھیں فرق پڑتا ہے. اب سی ایم صاحب سے ہم نے کہا ہے کہ دیکھیں اب ہمارا ایک پولیٹیکل، جب ایک آپ نے ایک ٹرموائل آپ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، قوت بنتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر لوگ بیٹھ کر آپ سے بات کرتے ہیں. ہم نے ان سے واضح کر دیا ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں سندھ، پورے سندھ کی آبادی کا مسئلہ نا، ہم ان سے یہی تو کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سندھ کی آبادی کم شو کی گئی ہے تو پھر اس میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ سندھ میں اسپیشلی کراچی کی آبادی شو کی گئی ہے. آپ کراچی کو سندھ کا حصہ کیوں نہیں سمجھتے؟ دوبارہ سے گن لیا جائے، یہ آسان مرحلہ ہوگا؟ حکومت مان جائے گی، حکومتیں مان جائیں گی، سٹیک ہولڈرز مان جائیں گے؟ ایک ہفتے کا کام ہے. اچھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو ہیں وہ اور اگر ٹھیک سے گن لیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہوئی ہے. اگر ٹھیک سے گن لیا جاتا ہے تو کیا کراچی الگ صوبہ بننے کی ٹریک پر چل پڑے گا؟ نہیں بھائی، اس کو گننے سے تو یہ دیکھیں جن لوگوں کو یہ فیئر ہے نا، اور جو لوگ اس کی بنیاد پر سیاست کر کے لوگوں کو تقسیم کر کے کچھ تو خون کرنا چاہتے ہیں، ان کے مسئلے کا حل ہی ہے کہ آپ اسی فریم ورک میں رہتے ہوئے اگر ہمیں ٹھیک گن لیا جائے اور ٹھیک اختیار دے دیا جائے، جو شہر کا اختیار ہے وہ شہر کو مل جائے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک سے گن لیا جائے، شہر کا اختیار شہر کو دے دیا جائے تو مسائل حل ہونے کی ڈگر پر ہم چل پڑیں گے. حل چٹکی بجاتے ہوئے نہیں ہوگا. حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ.